بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم دبستان لکھنؤ کی خصوصیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے دبستان لکھنؤ کے پس منظر کو بیان کیا تھا، تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس سلسلے کو مزید آگے لے جائیں گے اور دبستان لکھنؤ کی خصوصیات کو بیان کریں گے۔ ویسے تو اس دبستان کی بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم اس دبستان کے یعنی دبستان لکھنؤ کے جو اہم اور بنیادی خصوصیات ہیں اس کو پڑھتے ہیں۔ تو چلو خصوصیات کی جانب بڑھتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ویڈیو توارت لے۔ تو اس دبستان کے جو نمایاں خصوصیات ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے۔ زبان کے حوالے سے اگر بات کیا جائے تو یہاں کی زبان مشکل زبان تھی۔ دہلی کی دبستان کی زبان سادہ تھی، لیکن یہاں کی زبان مشکل ہے یہاں کے شعراء کی۔ ہندی کے الفاظ یہاں کم ہے، فارسی اور عربی کے الفاظ یہاں پر بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ عربی اور فارسی کے مشکل تراکیب کا استعمال بھی ہوا ہے۔ بعض دفعہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاعری صرف لفاظی ہے اور معنی اور مضمون کا سمجھ ہی کسی کو نہیں آتا، یعنی صرف خوبصورت الفاظ کو لکھتے ہیں، باقی وہ مضمون کو نہیں دیکھتے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں۔ صرف خوبصورت الفاظ کا استعمال کرنے پر وہ اپنی اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے خوبصورت الفاظ لکھنے میں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے معاملہ بندی۔ معاملہ بندی عاشق اور معشوق کے درمیان عشق کی باتوں اور چھیڑ چھاڑ کو کہتے ہیں۔ لکھنؤ شعراء نے فارسی شعراء کی طرح خوب اپنی شاعری میں معاملہ بندی کو بھرتا ہے، یعنی اس موضوع کو خوب انہوں نے آزمایا ہے شاعری میں، اور جرات قلندر بخش جرات نے اس کو کمال تک پہنچا دیا ہے۔ یہاں پر اس کے اشعار دیکھیں، کچھ اشارہ جو کیا میں نے ملاقات کے وقت، ٹال کر کہنے لگا دن ہے ابھی رات کے وقت۔ تو آپ دیکھیں کہ نہ کہ یہ معاملہ بندی کی شعر ہے کہ نہیں۔ معاملہ بندی یہاں کی شاعری پر بدنما داغ ہے۔ بعض شعراء نے اگرچہ اتنا استعمال نہیں کیا، لیکن ایسے شعراء بھی ہیں جنہوں نے معاملہ بندی سے بہت کام لیا ہے، انہوں نے خوب اس کو آزمایا ہے۔ یہ شعر آپ دیکھیں، کیا جانیے کم بخت نے کیا ہم پر کیا سحر، جو بات نہیں ماننے کی وہ مان گئے ہم۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان اشعار میں معاملہ بندی کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ نیکسٹ جو خصوصیت ہے وہ ہے خارجیت، جو کہ اس دبستان کی بنیادی اور اہم خصوصیت ہے۔ دبستان دہلی میں داخلیت کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنے دل کی ترجمانی شاعری کے زبان میں خوبصورت الفاظ میں کی، لیکن جہاں تک لکھنؤ کی بات ہے یہاں خارجیت بہت زیادہ ہے۔ خارجیت کا مطلب ہے کہ اپنے آپ سے باخبر ہو کر باہر کی دنیا یا محبوب کی سراپا نگاری کے بارے میں باتیں کرنا، ٹھیک ہے، تو اس کو خارجیت کہتے ہیں۔ تو شعراء نے دلی جذبات کے بجائے لکھنؤ شعراء نے دلی جذبات کے بجائے محبوب کی سراپا نگاری کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر سوز و گداز موجود نہیں ہے، ہر طرف عیش و نشاط تھی، اس لیے یہاں داخلیت دہلی کے مقابلے میں کم ہے اور خارجیت زیادہ ہے۔ آپ یہ شعر دیکھیں، پسینہ اس کے روح آتش سے ہے جاری، عجب تماشا ہے آتش سے آب نکلا ہے۔ یہ خواجہ حیدر علی آتش کا شعر ہے جو اس دبستان کا نمائندہ ہے۔ یہ ایک اور خصوصیت ہے، یہاں پر کتنا شفاف ہے تمہارا پیٹ، صاف آئینہ سا ہے سارا پیٹ۔ تو یہاں دیکھیں آپ، اس میں ابتذال بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خصوصیت ہے رعایت لفظی۔ یہ اس دبستان کی ایک اور بڑی خصوصیت ہے۔ اس دبستان کی ایک اور اہم خصوصیت رعایت لفظی ہے۔ مجلس میں وہی لوگ مقبول ہوتے ہیں جنہیں زبان پر پوری عبور حاصل ہو، لفظ کو سمجھتا ہو اور الفاظ کے ساتھ کھیلتا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہی شعراء مقبول ہو جاتے ہیں۔ آپ یہاں دیکھیں، شیریں زبان ہوئی ہے فرہاد کے دہن میں، لیلا پکارتی ہے مجنوں کے پیرہن میں۔ دوسرے شعر کو دیکھیں، وصل کی شب پلنگ کے اوپر، مثل چیتے کے او مچلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ الفاظ کو آسان پیرائے میں لکھنے کے بجائے مشکل انداز میں لکھنا رعایت لفظی ہے، یا ایک لفظ کی مناسبت سے دوسرا لفظ لکھنا، ٹھیک ہے، کلام میں دوسرا لفظ ایک لفظ کی مناسبت سے لانا، اس کو رعایت لفظی کہتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے قافیہ پیمائی۔ لکھنؤ میں آورت اور شعوری شاعری کا رجحان تھا۔ آور یعنی شعر لکھنے کے لیے کافی سوچ ہوتی تھی،
خوبصورت قافیے کے بارے میں سوچ ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آورد کا رجحان تھا، شعراء اپنے فن کو اعلیٰ اور خوبصورت بنانے کے لیے مشکل سے مشکل قافیے باندھ لیتے تھے، اسی طرح وہ مشکل اور ثقیل الفاظ کا استعمال بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ مشکل بحروں کا استعمال بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، حاک میں مل جائے ایسا اکاڑا چاہیے، لڑکے کشتے دیوی ہستی کو پچاڑا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں نا، قافیہ پیمائی یہاں پر دیکھیں، اکاڑا پچاڑا ہے نا، تو یہاں پر انہوں نے قافیہ پیمائی بھی انہوں نے کی ہے۔ تشبیہات و استعارات کا استعمال، تشبیہ اور استعارے کا استعمال شاعری میں حسن پیدا کرتا ہے۔ دہلی شعراء نے بھی ان چیزوں کا استعمال کیا ہے، لیکن فطری انداز میں خوبصورت الفاظ، تشبیہات اور استعارات استعمال کیے ہیں۔ لیکن جہاں تک لکھنؤ شعراء کی بات ہے، انہوں نے غیر فطری انداز میں ان چیزوں کا استعمال کیا ہے۔ بعض شعراء جیسے کہ میر انیس اور مرزا سلامت علی دبیر وغیرہ نے نہایت زیبا اور خوبصورت انداز میں ان تشبیہات اور استعارات کا استعمال کیا ہے۔ ساقی کی مست آنکھ پر دل ٹوٹ جاتے ہیں، شیشے جھکے ہوئے ہیں پیالوں کے سامنے، پانی تا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیہ موج تک آئی کباب تھی۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ اشعار کتنے خوبصورت تشبیہات اور استعارات ان اشعار میں ہے، ٹھیک ہے۔ نازک خیالی، نازک خیالی کہتے ہیں یعنی دور کی کوڑی لانا، بہت دور کی بات کرنا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی واقعے کے اظہار کے لیے مبالغہ آمیز دلیل یا دور کی کوڑی لانا نازک خیالی کہلاتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ بہت دور کی بات ہو اور آپ الفاظ میں اس کو بیان کریں اور اس کے تہ تک پہنچنا عام کاری کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، جس طرح کہ غالب نے کہا ہے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیو کہ نہ حق ہو نہ پروانے کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے یہاں پر ایک بہت ہی شدید قسم کی گہرائی انہوں نے استعمال کی ہے، ایک بہت ہی گہرا خیال انہوں نے استعمال کیا ہے غالب نے، تو اس کو نازک خیالی کہتے ہیں۔ تو جہاں تک دہلی شعراء نے سادگی سے کام لیا ہے، وہاں لکھنؤ شعراء نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آپ، صنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف ہے کدھر ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی یعنی اس کی اتنی پتلی کمر ہے کہ دیکھی بھی نہیں جاتی۔ تو یہاں پر آپ نازک خیالی کو دیکھیں، کہاں ہے کس طرف ہے کدھر ہے، یعنی کتنی پتلی ہے، یہ مبالغہ ہے۔ اب یہاں پر ادب میں نسوانیت، یوں تو ہر قسم کی شاعری میں عورت اور محبوب کا ذکر ہوتا رہتا ہے، لیکن لکھنؤ کے شعراء نے عورت کو اتنا مقام دیا کہ عورت ان کے جذبات پر حاوی ہو گئی اور مردوں میں بھی عورت پن پیدا ہو گیا، جس کی سب سے بڑی مثال سحر البیان ہے، جہاں پر شہزادہ بے نظیر معصوم ہوتا ہے، اتنا معصوم ہوتا ہے کہ اس میں عورت کی جھلک نظر آتی ہے، اس میں عورت کی جھلکیاں نظر آتی ہے، اور بہادری نام کی کوئی چیز اس میں موجود نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ریختی کا وجود بھی اسی لیے یہاں ریختی کا وجود بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ ریختی بھی یہاں پر پیدا ہوگی، ایک صنف ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا، امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو پہلے حصے میں ہم نے پس منظر پڑھا دبستان لکھنؤ کا، اور آج ہم نے اس کے خصوصیات پڑھ لیے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ سادہ الفاظ میں لکھ سکوں، تو میں نے لکھ دیا ہے، اور اب اس کو ایکسپلین بھی یہاں پر کیا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور اب آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔